میں شرط لگاتا ہوں اس وقت پاکستان میں 50% سے زیادہ شہروں کے اندر کورونا ہو چکا ہے لوگوں کو. اب تو میں برملا کہتا ہوں کہ یہ امیروں کی بیماری ہے. گھر میں ہوا 10 بندوں کو ہو گیا, 2 مر گئے 8 بچ گئے, اور اس کا فیصلہ بڑی جلدی ہوتا ہے. یار کس قدر بدقسمت یہ, جس ملک میں مسلمان ملک میں زکوٰۃ دی جاتی ہے وہاں گھر میں اس دفعہ 800 بچہ مر چکا ہے. اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے ویکسین کا کہ -70 پہ اس کو آپ کو سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے, جو پورے پاکستان میں کہیں ایسا سسٹم نہیں ہے کہ -70 کے آپ کے فریزر ہوں جن میں یہ رکھی جائے. آپ کے ملک میں 2.25 کروڑ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے مریض ہیں, آپ کو اس کی فکر نہیں ہے. آپ کے ملک میں گردے کی بیماریوں کے 2.25 کروڑ ہیں, آپ کو اس کی فکر نہیں ہے. آپ کے ملک میں کینسر سے ہر سال 1 لاکھ بندہ بغیر دوائیوں کے مر جاتا ہے, آپ کو اس کی فکر نہیں ہے. آپ کے ملک میں 4 لاکھ بندہ دل کی بیماریوں سے بغیر دوائی اور اس کے مر جاتا ہے, آپ کو اس کی فکر نہیں ہے. آپ کے ملک میں جو ہے گائنی یا ڈلیوری کے دوران ہزاروں عورتیں مر جاتی ہیں, آپ کو اس کی فکر نہیں ہے. آپ کے ملک میں ٹی بی کی بیماری جو ہے وہ ریزسٹنٹ ٹوبرکلوسس ڈیولپ ہو گئی ہے لاکھوں افراد کو, آپ کو اس کی فکر نہیں ہے. ناراض ہوئیے گا یار, یہ وہ بیماری ہیں جن کو ہم روک سکتے ہیں, پریونٹ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلیج نیوز کے ناظرین, آج ہمارے پاس 2 انتہائی اہم شخصیات ہیں, موضوع بھی انتہائی اہم ہے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر جمال ناصر صاحب, پاکستان گرین ٹاسک فورس کے چیئرمین ہیں, اور مزید تعارف کرانے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ ماشاءاللہ صرف پاکستان ہی نہیں, اندرون ملک ہی نہیں, بیرون ملک بھی متعارف ہیں. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر غلام صابر. ڈاکٹر غلام صابر صاحب جو ہیں وہ نیچرل میڈیسنز اور ہومیوپیتھک کے بہت بڑے ماہر ہیں, جانے پہچانے ہیں, خصوصاً ہمارے صحافتی حلقوں میں ان کا بڑا چرچا اور شہرہ رہتا ہے. آج کا موضوع بھی بہت ہی جو اس وقت چھایا ہوا ہے پوری فضا پہ, وہی کرونا ہے. اور اس میں ڈاکٹر جمال ناصر صاحب جو ہیں وہ کرونا کے حوالے سے ان کے اپنے خاص خیالات ہیں جن کو آپ سارے لوگ جانتے ہیں, سنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ زیادہ ٹائم ہم لیں گے کہ پریونٹیو میئرز کیا ہیں, کرونا کی پوزیشن جو ہے وہ تو ٹی وی بار بار بتا رہا ہے, لیکن آپ کا ایک ججا موقف ہے کہ کرونا وغیرہ کوئی نہیں ہے, یہ عمرہ کی بیماری ہے, یہ ایک ٹینشن ہے. آپ کافی اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. اب کیا موقف ہے آپ کا, بدلا ہے یا وہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا موقف وہی ہے جو ماشاءاللہ پچھلے سال مارچ 2020 میں تھا. آپ میرے اگر آپ انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں سارے, اور میں ان کو آج کل اکٹھا کر رہا ہوں اور میں کلپ نکال رہا ہوں, تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ کورونا جو ہے وہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ سارک کے ممالک میں, اور یہ جو عرب کنٹریز ہیں, افریقن کنٹریز ہیں, اور یہ لائک سنگاپور, جاپان, کوریا, ان ممالک میں کبھی بھی یہ انشاءاللہ تعالیٰ پرابلم نہیں کرے گا. یہ میں نے اس وقت کہا تھا, اور میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا تو اس کی بہت ساری وجوہات دی تھی جو آج الحمدللہ جو میں نے کہا, یہ نہیں کہ میں کوئی بڑا وہ ہوں, بس اللہ تعالیٰ عزت دینے والے ہوتے ہیں اور کچھ تھوڑی سی بندے کو پڑھنا پڑتا ہے. تو اس وقت میں نے, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ کہا تھا کہ جو ٹمپریچر ہے دیٹ ول پلے این امپورٹنٹ رول ان کورونا وائرس. تو لوگ مذاق اڑا رہے تھے میرا کہ یار کیا ایسی باتیں کر رہے ہو, اور وقت نے ثابت کیا کہ جو ٹھنڈے زیادہ تر علاقے تھے ان میں کرونا نے بہت تباہی مچائی اور ابھی بھی مچا رہا ہے. اور سردیوں میں آپ دیکھیں کہ اس نے دوبارہ جو ویو آئی ہے وہ بھی سردیوں میں آئی ہے, گرمیوں میں کافی حد تک کم ہو گئی تھی. دوسری چیز جو تھی وہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے میوٹیٹ کرے گا. اس وقت بھی لوگوں نے کہا میوٹیٹ میں, کہ یہ وائرس RNA وائرس کی کوالٹی ہوتی ہے بیگ صاحب. RNA وائرس کئی طرح کے ہوتے ہیں, لیکن RNA وائرس کی تو خاص طور پہ کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے. اچھا. اور یہ تبدیل کرنے کی وجہ سے جو ویکسین ہوتی ہے نا وہ اتنی افیکٹو نہیں رہتی. میں اس پہ علیحدہ آؤں گا آگے. اور وہ وقت نے ثابت کیا کہ کئی مرتبہ اور کئی جگہوں پہ میوٹیشن ہوئی, اور وہ وائرس جو چائنا, امریکہ, روس اور یورپ میں آیا وہ پاکستان اور ان علاقوں میں نہیں ہوا. پھر ایک ریسرچ میں نے کہا تھا کہ سن لائٹ اور وائٹامن ڈی ول آلسو پلے ویری امپورٹنٹ رول ان دی انہانسمنٹ آف دا امیونٹی, کی طاقت کو بڑھائیں گے. تو آج کل ریسرچ ہوئی تو ثابت ہوا کہ ہر بندہ کہتا ہے جی وائٹامن ڈی ضرور لیں, وائٹامن ڈی ضرور لیں تاکہ امیونٹی آپ کی بڑھے. ایک اور میں نے بات کی تھی, مارچ کی بات کر رہا ہوں, کہ ٹی بی کی جہاں جہاں ویکسین ہے دنیا میں, جہاں جہاں BCG ویکسینیشن لگی ہے یا موجود ہے یا لگتی ہے, وہاں اس کی تعداد بھی اور مورٹیلٹی کم ہے.
5واں فیکٹر بڑا امپورٹنٹ، آپ غور کریں کہ جہاں یہ تمام علاقے جو میں نے آپ کو بتائے، سارک، گرم ممالک، افریقن کنٹریز، یہاں ملیریا بہت تھا. وقت نے ثابت کیا کہ جہاں ملیریا تھا وہاں بھی یہ تعداد میں کم رہا. اور آپ دیکھیں اس دفعہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اس دفعہ ڈینگی نہیں آیا 5-6 سالوں کے بعد، ڈینگی غائب ہو گیا اس دفعہ. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ملیریا ہے اور اس وائرس کی امیونٹی کا کوئی تعلق ضرور ہے. اچھا، تو یہ جو ہے نا مختصر بات. اور وہ جو آپ نے مجھ سے پوچھا بار بار کہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس سے خطرناک اور خوفناک بیماریاں پاکستان میں ہیں. المیہ یہ ہوا کہ یہ بیماری اب تو میں برملا کہتا ہوں کہ یہ امیروں کی بیماری ہے. امیروں کی اس سینس پہ کہتا ہوں، غریب کو تو سر پتہ ہی نہیں بیچارے کو. آپ نے کبھی آپ بتائیں ایمانداری سے، یہ جو صفائی والے ہیں، سیکیورٹی گارڈ والے ہیں، ریڑھی والے ہیں، گاؤں والے ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، کبھی آپ نے ان سے سنا ہے جو غریب آدمی ہے کہ کرونا بھی کوئی مسئلہ ہے؟ کرونا بڑے آدمی کا مسئلہ ہے. اور یہ پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں پہلا وائرس ہے جو امریکن صدر کو بھی لگا، پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس میں بھی پہنچا، جو کہ چیف منسٹر ہاؤس میں بھی پہنچا، اور ہمارے جو فوجی ادارے ہیں ان تک پہنچا. مطلب بچا کوئی نہیں. اور تعداد جو مرنے والوں کی تھی وہ صرف ابھی تک 10,500 ہوئی ہے. اور اس کے مقابلے میں تو ڈیلی ہمارے یہاں ملک میں 4,500 بندہ روز مرتا ہے. 4,500 روز مرتا ہے. تو بالکل آپ کی آبزرویشن یہ درست ہو سکتی ہے، لیکن ڈاکٹر غلام صابر صاحب، آپ تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے ماہر ہیں، نیچرل میڈیسنز کے ماہر ہیں. آپ کے پاس غریب بھی آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، تو ہم یہ اس بحث میں نہیں پڑھتے. ڈاکٹر صاحب کا ایک دعویٰ ہے کہ وہ امراء کی بیماری ہے، لیکن آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کا اپنا آبزرویشن ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ ان کا اپنا ایک فیلڈ ہے. ہم لوگ جیسے اپنا روزانہ کی روٹین میں مریض دیکھتے ہیں، اور جب روٹین میں مریض دیکھتے ہیں اس میں تو ہمیں ہر بندہ ملتا ہے، اس میں غریب بھی مل رہا ہے، امیر بھی مل رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی بات صحیح ہے کہ دنیا میں اور بھی بیماریاں ہیں جس سے ہماری توجہ ہٹ گئی. لیکن ہم نے دیکھا یہ اس بیماری کا فرق یہ ہے جو ہم روٹین کی بنیاد میں دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں ہوا 10 بندوں کو ہو گیا، 2 مر گئے، 8 بچ گئے. اور اس کا فیصلہ بڑی جلدی ہوتا ہے. اس کا کوئکلی مطلب ہے فیصلہ ہو گیا 8-10 دن میں، یا بندہ گیا یا بندہ، مطلب اس کا اتنا سخت ری ایکشن ہوتا ہے کہ بس بندے کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے. کسی کی سیچوریشن ڈراپ کر گئی، کسی کا نمونیا بن گیا، کسی کا شوگر لیول ریز کر گیا. عجیب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، پیچیدہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. جہاں جس آرگن کو پکڑتا ہے اس کا رگڑا نکال دیتا ہے پھر. تو یہ ڈاکٹر صاحب کی بات صحیح ہے کہ دنیا میں اموات، اب کینسر کے اتنے مریض ہیں، ہیپاٹائٹس سی کے ہیں، ہیپاٹائٹس بی کے ہیں، ایڈز کے ہیں. لیکن اس میں جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، اس میں ہمیں فیصلہ بہت جلدی کرنا پڑتا ہے کہ 10-12 دن کے اندر اب آپ جو نیچرل میڈیسنز ہیں اس میں کیا آپ کو پریونٹیو میڈیسنز سجیسٹ کرتے ہیں اپنے پیشنٹس کو، کیا کرتے ہیں؟ اس میں دیکھیں ہمارے پاس ہمارے شعبے میں اللہ تعالیٰ کی نظام ہے، آپ اس کو سمجھنا چاہیے. ہر چیز کے اندر اپنی ایک چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ بعض اس میں ہماری مخالفت بھی زیادہ ہے. کوئی مانتا ہے اس کو، کوئی نہیں مانتا ہے. لیکن میرا اپنا ایک یقین ہے کہ دوا کچھ بھی ہے اصل میں تو اللہ کا امر ہے. دوائی کے اندر اللہ کا امر ہے. اگر ایلوپیتھک اپنا ایک سسٹم ہے، اس میں اپنی شفا ہے، اس میں ہمارے میں اپنی شفا ہے. لیکن یہ کہ اس میں بھی ہمارے میں خاصی ایسی دوائیاں ہیں جو امیونٹی کو آپ کو بڑھا دیتی ہیں. ان پر وائرس اول تو ہوتا نہیں ہے، اگر ہو گیا تو وہ پتہ بھی نہیں چلتا. ایسے مریض ہیں جو بے شمار دوائیاں کھا رہے ہیں اور امیونٹی، جیسے آپ وٹامن ڈی کھاتے ہیں اس طرح ہمارے الٹرنیٹیو میڈیسنز میں ایسے پودے ہیں، آپ اس کو روٹین میں استعمال کریں، فوڈ میں استعمال کریں. دوائیاں ایسی، ہومیوپیتھک میں بھی دوائیاں ایسی ہیں جو سمپل ہیں، اتنی مہنگی بھی نہیں. اگر آپ کھاتے رہیں تو وہ کئی مطلب ہے، آپ دیکھیں نا فلو ویکسین ہے، آپ لگاتے ہیں پھر بھی فلو ہو جاتا ہے. لیکن ہومیوپیتھک میں ایسی پریونٹیو میڈیسن آپ کھلا دیں ہوتے ہی نہیں. میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. 8 سال حج پہ جاتا تھا تو بیمار ہو جاتا تھا، فلو ویکسین کے ساتھ دوسری ویکسین بھی لگتی تھی. تقریباً 8-10 سال سے جب ہم جانا شروع ہوئے تو اپنی وہ کھا کے اس سے نہیں ہوا، کسی ہمارے پورے گروپ کو نہیں ہوتا تھا. تو اس میں ایسی چیزیں ہیں جو اللہ پاک کی رحمت سے بڑا فائدہ کرتی ہیں. اور ابھی ہم نے دیکھا ہے جو بندہ ابھی جو لوگ نیگیٹو ہو رہے ہیں، بڑا ٹائم لگ رہا ہے ان کو. لیکن اب ہم جب اپنی دوائی ساتھ دیتے ہیں، اگر ایلوپیتھک بھی لے رہا ہے تو لیتا رہے
تو اس میں 5-7 دن میں اس کو رزلٹ مل جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. ڈاکٹر جمال ناصر صاحب آپ صحیح کہتے ہیں, عمرا کی یہ بیماری ہو سکتی, آپ خود بھی خدا نہ اللہ نہ کرے, لیکن میں برملا بتاتا ہوں. اچھا آپ کو بھی لیکن مجھے ہوئی ہے, اور میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں. یا تو بندہ کوئی کہہ جی آپ کو تو ہوئی نہیں, آپ بڑی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے. نہیں, میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ تھیوری مان لی جائے آپ کی, تو اس کے بعد تو پھر, حالانکہ ہم تو ہاسپٹلس میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں غریب بھی پڑے ہوئے ہیں ڈھیروں, اور آپ کی یہ بات بھی صحیح ہے کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس تک اور ایوان اقتدار تک اور بہت سارے لوگوں تک پہنچا ہے. تو اب تو خیر ویکسین بھی اس کی آ گئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ ویکسین جو ہے بتاتے خود, یہ اس کا کوئی توڑ ہو سکے گا اس میں؟ دیکھیں, اس سے پہلے تو میں 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. میں خود ہومیوپیتھک پہ بڑا بلیو کرتا ہوں, کیونکہ ہومیوپیتھک کی بیسک فلاسفی یہ ہے کہ یہ نا امیونٹی پہ انہانس کرتی ہے کسی بھی بیماری کے خلاف. بس بدقسمتی ہوئی کہ ہمارے یہاں ہم نے ہومیوپیتھک کی اس طرح سرپرستی نہیں کی, نہ حکمت کی. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عام بیچارے غریب لوگ بڑے آرام سے ان کے پاس پہنچ سکتے ہیں, کیونکہ وہ سستا علاج بھی ہے. تو ایک تو آپ کے فورم سے میری گزارش ہے کہ ان لوگوں کو باقاعدہ کوئی سسٹم میں لائیں اور ان سے فائدے اٹھائے جائیں, نمبر 1. دوسری جو بات کی ڈاکٹر صاحب نے نا کہ کرونا وائرس ہر گھر میں 10 ہو گیا, 2 بندے مر گئے. سر 1 سال میں آپ ڈاکٹر صاحب سے معذرت کے ساتھ صرف 10,500 ڈاکومنٹیشن میں آئے ہیں, 10,500 1 سال میں آئے ہیں. جبکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 70,000 بندہ 2019 میں انفلوئنزا وائرس سے مرا, وہاں بھی وہی یہی تھا. ان میں بھی کوئی مہینوں کی گیم نہیں تھی. ڈاکٹر صاحب میں معذرت کے ساتھ, اس میں کیا ساری چیز رپورٹ ہو رہی ہے؟ نہیں, میں وہ آ رہا ہوں آپ سے. اگر آپ کلینک میں آ جائیں نا میرے, اس میں دیکھ لیں کہ میں کہتا ہوں چلیں یہ 4 گنا غلط ہے ریزلٹ. 10,500 کو 40,000 کر لیں 1 سال میں. میں یہ بھی مان لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ ساری ڈاکومنٹیشن نہیں ہو رہی, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 40,000 لگا لیتا ہوں, لیکن جو 70,000 فلو سے مرا تھا وہ بھی اسی طرح مرا تھا. پھر اس کو بھی چھوڑیں سر. اب یہ جو ایک ویکسین کا شروع ہوا ہے کام, جس ٹیکنالوجی کی ویکسین پہ زیادہ بات ہوئی وہ تھی فائزر کی میسنجر RNA. بدقسمتی سے یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس پہ آج تک کوئی ویکسین کامیاب ہو ہی نہیں سکی. اچھا جی. دوسرا اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے ویکسین کا کہ -70 پہ اس کو آپ کو سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے, جو پورے پاکستان میں کہیں ایسا سسٹم نہیں ہے کہ -70 کے آپ کے فریزر ہوں جن میں یہ رکھی جائے. اس کے علاوہ کیا پاکستان میں اس طرح کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے؟ وہ سر عام ویکسین کا سیٹ اپ نہیں ہے جو نارمل ٹیمپریچر ہے. اکثر آپ نے سننا ہوگا کہ پولیو وائرس کی, پولیو کیوں بڑھ رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ پولیو خالی اس لیے نہیں بڑھ رہا کہ ہمارے لوگ نالائق ہیں یا کچھ ہے. پولیو اس لیے بڑھ رہا ہے کہ وہ جو سسٹم آتا ہے نا, جب باہر سے پولیو کی ویکسین آتی ہے, بدقسمتی آپ المیہ دیکھیں کہ ہم پولیو ویکسین نہیں بنا سکے آج تک. تو وہ جب لاتے ہیں تو اسٹوریج پرابلم ہو جاتی ہے. اسٹوریج پرابلم ہونے سے وہ خراب ہو جاتی ہے, اور وہ ایک بہت بڑا کاز ہے پولیو کو پھیلانے میں. تو یہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اربوں روپے 25 ارب روپے کے لگ بھگ لگا کر منگوا, جو میں آپ کو آ رہا تھا کہ یہ جتنی بھی ویکسین آئی ہیں ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری ویکسین لگانے کے بعد آپ 2 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے محفوظ ہو جائیں گے. کسی بھی کمپنی نے کلیم نہیں کیا ابھی تک کہ 3 مہینے ہے, 6 مہینے ہے, سال ہے, 10 سال ہے. یا تو ہونا وہ کہیں جی 2 سال تک آپ کو کچھ نہیں ہوگا, پھر تو بات جائز ہے. اب آپ نے جو 25 ارب کی بات کی, بدقسمتی سے پاکستان میں صحت کا بجٹ جو ہے 25 ارب روپے. اور میں امیروں کی بیماری اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ صرف امیروں کو لگ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ غریبوں کو بھی لگ رہی ہے, لیکن غریب بیچارے کے پاس ہوش نہیں ہے, نہ وہ ٹیسٹ کرا سکتا. کہیں پورے پاکستان میں فری ٹیسٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. سر کہنے کو بڑی باتیں کر رہے ہیں آپ. یا آپ ہسپتال بھی جاتے ہیں تو وہ بھی آپ سے 4-5 ہزار روپے مانگتے ہیں. غریب آدمی کو 4-5 ہزار ہے وہ کراتا ہی نہیں ہے, ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کی امیونٹی بھی اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس نے گندا پانی پینا ہوتا ہے, گندی خوراک کھانی ہوتی ہے, ہوا, گرمی, سردی, اس کی امیونٹی بڑی زبردست ہوتی ہے. اسی لیے یہ وائرس ان کو کچھ نہیں کہہ رہا. اور پھر آپ کو ایک بات بتاؤں, ڈاکٹر صاحب نے یہ بات بھی ٹھیک کی, ہر گھر کے اندر یہ وائرس گیا ہے. یہ ہماری ریسرچ ہی نہیں ہے. ان کو چاہیے پہلے ریسرچ کریں اور شہروں میں کریں, گاؤں والوں کو تو پتہ ہی نہیں, چھوڑ دیں. علاقے کو لوکیٹ کریں, ان میں دیکھیں کہ یار یہاں کتنا کورونا پھیلا ہوا ہے. میں شرط لگاتا ہوں اس وقت پاکستان میں 50% سے زیادہ شہروں کے اندر کورونا ہو چکا ہے لوگوں کو. اچھا جب ہو چکا ہے تو آپ کیوں ویکسین پہ 25 ارب ضائع کرتے ہیں؟ یہ 25 ارب روپے آپ صحت کے اور چیزوں پہ لگا دیں, اور بیماریوں پہ لگا دیں. ڈاکٹر صاحب اور پہ کیسے لگائیں؟ اگر کورونا سے مر رہے ہیں تو پھر ویکسین. خدا کا واسطہ یہی تو جملہ ٹھیک کریں. 10,500 بندہ 1 سال میں مرا ہے.
پھر یہی تو میرا پوائنٹ ہے جس پہ میرا پھڈا چلتا ہے, لوگوں سے اختلاف چلتا ہے. پھر مجھے کہتے ہیں یار آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں سر, 10,500 بندہ ایک سال میں مرا ہے, اور اگر نمونیا سے 70,000 مرا ہے اس کی آپ کی فکر نہیں ہے. آپ کے ملک میں 2.25 کروڑ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے مریض ہیں, آپ کو اس کی فکر نہیں ہے. آپ کے ملک میں گردے کی بیماریوں کے 2.25 کروڑ ہیں, آپ کو اس کی فکر نہیں ہے. آپ کے ملک میں کینسر سے ہر سال 1 لاکھ بندہ بغیر دوائیوں کے مر جاتا ہے, آپ کو اس کی فکر نہیں ہے. آپ کے ملک میں 4 لاکھ بندہ دل کی بیماریوں سے بغیر دوائی اور اس کے مر جاتا ہے, آپ کو اس کی فکر نہیں ہے. آپ کے ملک میں جو ہے گائنی یا ڈیلیوری کے دوران ہزاروں عورتیں مر جاتی ہیں, آپ کو اس کی فکر نہیں ہے. آپ کے ملک میں ٹی بی کی بیماری جو ہے وہ ریزسٹنٹ ٹوبرکلوسس ڈیولپ ہو گئی ہے لاکھوں افراد کو, آپ کو اس کی فکر نہیں ہے. ناراض ہوئیے گا یار, یہ وہ بیماری ہیں جن کو ہم روک سکتے ہیں, پریونٹ کر سکتے ہیں. نہیں میں ایک ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو وبا ہے یہ تو وبا ہے نا ایک, تو وبا کا مقابلہ تو کرنا ہے نا. اگر ہم اس کو کمپیئر کرتے رہیں کہ جی ٹی بی سے اتنے مر رہے ہیں فلاں سے اتنے, تو پھر تو دیکھیں نا انگلینڈ امریکہ یہ وہ وہاں تو ایک تباہی پھر گئی نا اس سے. تو خدا نخواستہ ہمارے گورنمنٹ کا تو دعویٰ ہے کہ یہ ان کی حکمت عملی کی وجہ سے بہت کم ہوا ہے. تو آپ ذرا اس میں تھوڑا سا کوئی, اصل میں ڈاکٹر صاحب اپنی جگہ بجا ہیں, ایک سسٹم ڈیولپ نہیں ہے, ہاسپٹل ٹھیک نہیں ہے. اب کئی چیزیں وہاں سے, اب یہ اگر ہاسپٹل ہمارے ٹھیک ہوتے, سسٹم ہمارا ٹھیک ہوتا, تو یہ بیماری تو ہاسپٹل میں جا کے ویسے ہی ختم ہو جانی تھی. ظاہر ہے وہاں پہ ٹیسٹ نہیں, اب تو جو ہاسپٹل جاتا ہے وہ زندہ ہی نہیں آتا کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سہولتیں نہیں ہیں, دوا نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر آپ اینٹی بائیوٹک اس کو دینا چاہیں تو وہ بھی لکھ کے دیں گے, وہ بھی صحیح ملے گی یا نہیں ملے گی. تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ وبا تو ہے, اور اس میں صرف میں پھر وہی عرض کروں گا, اس میں صرف ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جلدی فیصلہ کرنا پڑتا ہے. کیونکہ اب میرے پاس فیملیز آتی ہیں, اکثر فیملیز آ گئے. اب فیملیز میں ہو گیا کہ اس میں 10 بندے ہیں, 9 کو ہے. اچھا 9 بندے ہیں اور اس میں 2 ایسے کریٹیکل ہو جاتے ہیں کہ ان کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سیچوریشن ڈراپ کر گئی, اچھا یوریا چڑھ گیا, کریٹینین بڑھ گیا, فلاں ہو گیا, مطلب ایسا. اس میں پھر اکثر کی ان فیملیز میں ڈیتھ پہ پتہ بھی نہیں چلا کہ کرونا سے مر گیا. لوگ ڈرتے بھی ہیں, بتاتے بھی نہیں ہیں. وہ چھوت کا مریض بن جاتا ہے, وہ کوئی کہتا ہے جی میرا جنازہ نہیں پڑھائیں گے. مطلب ابھی یہ ایسا مسئلہ ہو گیا کہ ہر جگہ پہ میں دیکھ رہا ہوں پیشنٹ آتے ہیں. ابھی دوسری ایک اور پرابلم ہمارے ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں. اب دیکھیں ٹیسٹ کر رہے ہیں, کووڈ نیگیٹو ہے, پی سی آر میں بھی ہے, آئی جی جی میں بھی, آئی جی ایم میں, لیکن مریض کو کووڈ ہے, وہ لنگز اس کے خراب ہو رہے ہیں. اور نیگیٹو, جی نیگیٹو پیشنٹ بھی ہے جو کووڈ ہے, جو ساری علامات وہی ہیں. اگریسو نمونیا ہو گیا, وہ ساری سمٹم وہی ہیں. پھر اسی کو وہ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ تو میوٹیٹ کر گیا, وائرس بدل گیا اپنے. اب میں پیچھے جب اٹلی سے آیا تو وہاں ویو چل گئی تھی. جب یہاں پہنچے تو اس کے کچھ دنوں کے بعد یہاں بھی وہی مریض اسی قسم کے آنا شروع ہو گئے جو نیگیٹو پیشنٹ. نہیں یہ ڈاکٹر صاحب ایک بتائیں, بعد میں ڈاکٹر جمال ناصر صاحب سے پوچھتے ہیں, یہ واقعی احتیاط یہ جو آپ لگاتے ہیں کہتے ہیں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ بالکل ہے. ماسک جب دیکھیں نا آپ کے بقول جب نیگیٹو جو ہے وہ آ رہا ہے حالانکہ پازیٹیو ہے, تو اس کے بعد احتیاط کا تو تعلق ہی کو نہیں رہتا. دیکھیں اس میں ڈاکٹر صاحب زیادہ اچھے طریقے سے بتا دیں گے کہ یہ کیوں اب نہیں آ رہا اکثر ٹیسٹوں کے اندر. شاید ان کی کٹس کے اندر, پی سی آر سسٹم کے اندر وہ جو کٹ بنی تھی وہ ابھی سسٹم میں کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں, کیونکہ یہ چینج ہو گیا نا. اب اس میں یہ ہے کہ اگر کووڈ پازیٹیو ہے, ابھی جو سسٹم سے وہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں, ابھی ہم نے تقریباً 150 سے زیادہ پیشنٹ دیکھے ہیں ابھی میں نے اس ہفتے میں, جن کے نیگیٹو ہیں لیکن وائرس موجود ہے. وہ ان کو وہی سمٹم پیدا کر رہا ہے, نمونیا بھی ہو گیا. ڈاکٹر صاحب وائرس نے شکل تبدیل کر لی ہے کیا, چکر کیا یہ دیکھیں نا کہ ہے بھی اور نیگیٹو ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب کی بات ہے, اتنے نہیں ہے لیکن ہے, ایسا ہے. کچھ کیسز ایسے آئے ہیں کہ جن میں آپ نے نیگیٹو تھا لیکن ٹریٹمنٹ جب کرونا کی. لیکن اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ 70,000 بندہ انفلوئنزا وائرس سے مرا تھا. ہم ہر نمونیا جو ہے نا وہ کرونا نہیں ہوتا. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے نا بات. نمونیا تو پہلے بھی تھا, آپ کو یاد ہے, مجھے بچپن میں ڈبل نمونیا تھا, مجھے بھی تو یاد ہے. بڑے ٹیکے لگے تھے مجھے اس وقت, تو ٹیکے بھی بڑے اسٹریپٹومائسین لگا کرتے تھے, ایک اسی اسٹینڈ میں ایک اسی بیس میں. وہ مطلب میں تو چھوٹا سا تھا, بڑا پاگل ہو گیا تھا لگوا کے ٹیکے. تو نمونیا تو ہر دور میں رہا ہے. تو یہ بات ہے کہ یہ بھی ایک کلاس آئی ہے کہ جس میں نیگیٹو تو آ رہے ہیں لیکن کرونا ہے, لیکن ہر جو نمونیا ہو رہا ہے وہ کرونا نہیں ہے. کیونکہ آپ کو ہمیشہ سنتے آئے ہیں بچے, دیکھیں
اس ملک میں اچھا پھر چلیں، آپ نے کہا نا ایکیوٹ بیماری ہے، آپ کو پتہ ہے اس ملک میں ہر سال نمونیا سے کتنے بچے مرتے ہیں؟ نہیں پتا ہوگا، 2 لاکھ بچہ مرتا ہے، 2 لاکھ. کبھی چیخیں آپ اس پہ؟ ڈائریا سے ود ان ڈیز مرتا ہے بندہ، بچہ 2.5 لاکھ بچہ مرتا ہے آپ کے ملک میں، 2 سے 2.5 لاکھ. سر وہ 4 لاکھ بچہ ہر سال مر جاتا ہے، آپ نے کبھی اس پہ لڑائی نہیں کی، کبھی میڈیا نہیں بولا، کبھی وزیر اعظم اور وزیر ہاؤس نہیں بولے، وزیر اعلیٰ ہاؤس، کبھی کوئی وزیر نہیں بولے. وہ 4 لاکھ کسی کے بچے نہیں ہیں، وہ اس لیے کہ وہ زیادہ تر مرتے ہی ان کے بیچارے جن کے غریب لوگوں کے ہوتے ہیں. دیکھیں نا، وہ امیر آدمی کا بچہ ہوگا نمونیا ہوا وہ کرا لے گا صحیح، ڈائریا کا بھی کرا لے گا. غریب آدمی تو کیڑے مکوڑے ہیں اس ملک میں. آپ ابھی پڑھ رہے تھے کہ تھر میں، یار کس قدر بدقسمتی ہے، جس ملک میں مسلمان ملک میں زکوٰۃ دی جاتی ہے وہاں تھر میں اس دفعہ 800 بچہ مر چکا ہے خوراک نہ ہونے سے. کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ 10,000 کو لے کے وہ دیکھیں ان کا پرابلم صحیح ہے، یہ یورپ کا پرابلم ہے، جبکہ پاکستان میں ان کے مقابلے کو خدا کا کرم بھی چل رہا ہے، کچھ فیکٹر بھی چل رہے ہیں، کوئی اللہ کا فضل بھی چل رہا ہے کہ نہ اتنے مریض ہیں. اور ایک اچھی بات یہ ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ جو سیکنڈ ویو آئی تھی یہ الحمدللہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے. اس میں بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سیکنڈ ویو آئی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وائرس پچھلے وائرس کے مقابلے میں زیادہ، لیکن جو نمبر آف پیشنٹ تھے وہ پچھلے کے مقابلے میں کم تھے، جو اموات ہوئی ہیں وہ پچھلے کے مقابلے میں کم ہوئی ہیں. تو یہ تو خدا کا شکر ہے کہ پاکستان پہ، لیکن خوف اتنا پیدا کر دیا گیا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ یار ہر بندہ جس کو پہلے کرونا ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے میں مر گیا ہوں، حالانکہ 100 میں سے 98 بندے بچ رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں آپ، 2% مرتے ہیں جو مارٹیلٹی ریٹ ہے 2%. اچھا ڈاکٹر صاحب آخر پہ بتائیں کہ کیا لوگ کریں؟ خوف بھی ہے، سارا کچھ ہے، ویکسین بھی آ رہی ہے، غریبوں کو ملے گی نہیں، امیروں کو مل جائے گی پیسے، لیکن عام آدمی ویسے ہی اس خوف کو دور کرنے کے لیے اور کیا پریونٹ کرنے کے لیے 1-2 باتیں بس بتائیں. دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وائرس ختم نہیں ہوگا، اگلے 5-10 سال شاید ساری زندگی رہے گا. اچھا، جب انفلوئنزا وائرس آیا تھا تو اس نے بھی لاکھوں بندوں کو مارا تھا فرسٹ ٹائم. لیکن اس میں یہی ہے کہ ہمیں احتیاطی تدابیر جو ہے نا ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. ماسک، سوشل ڈسٹینسز، ہاتھ دھونا، چھوٹی موٹی جو اب تو ہر بچے کو پتہ ہے. اس کا اور کوئی فی الحال علاج نہیں ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اسی کے ساتھ رہنا ہے بس، اور اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کے ساتھ خوف کو ختم کرنا ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کے ساتھ سیکھنا ہے. اور میں آپ کے توسط سے ایک اور ریکویسٹ کروں گا، خدا کے واسطے شادی ہال کو کھولیں، نارمل زندگی گزارنے کے کریں، کیونکہ یہ وائرس ختم نہیں ہوگا، یہ لگے گا ایک دوسرے سے. اچھا آپ کو آج ایک اور انٹرسٹنگ بات ہوں، آخری صرف 1 منٹ لوں گا. لوگ کہتے ہیں نا حکومت نے اچھا کام کیا تھا، یہ جو کھول دیا تھا نا پچھلی مرتبہ، جن ممالک میں بہت انہوں نے ٹائٹ کام کیا نا، جیسے انڈیا میں ہم بڑا فخر کرتے تھے، انڈیا نے مودی نے 2 مہینے بند کر کے رکھ دیا، پھر جو تباہی ہوئی ہے انڈیا میں آپ کے سامنے. تو یہ اس کو کھولنا پڑے گا، ہم کو ہرڈ امیونٹی کی طرف جانا پڑے گا، اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ اس کو بغیر خوف کے وقت گزارنا ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسے نسخے بتا دیں، کوئی ایسی دوائی بتا دیں، کوئی ایسی احتیاطی تدابیر بتا دیں. ویسے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک عرض کروں، یہ جو ہومیوپیتھک کے بارے میں تصور تھا کہ یہ سستی ہے، سستی نہیں ہے، بہت مہنگی. آپ نہیں رہی ویسے، یہ بات ٹھیک فرما رہے ہیں، بڑے بڑے مہنگے ڈاکٹر ہو گئے ان کے بھی، ڈاکٹر بڑے مہنگے ہیں، اور جو میڈیسن ہے وہ بڑی. آپ ایسی چیزیں بتا دیں جو لوگ جو ہیں وہ کر سکیں. ہاں نہیں، ادھر سستی دوائیں بھی مل جائیں گی آپ کو. پاکستان میں جو میڈ ان پاکستان میڈیسن ہے وہ آپ کو اچھی چیپ ملے گی. لیکن ظاہر ہے جو باہر سے دوائیاں آتی ہیں تو پھر آپ کو اپنے ملک کی پالیسی پتہ ہے، اس کو امپورٹ کرنا، وہاں یہ یورو میں پیسے دیتے ہیں، تو یورو یہاں پہ کیا حال ہے آپ کا، 1 یورو جو ہے 200 کے قریب بن گیا. تو اسی حساب سے پھر وہ اس کی قیمت بڑھتی ہے. لیکن آپ یہاں پہ ہماری بڑی اچھی لوگ دوائیاں بنانے والے موجود ہیں. اب جیسے اگر آپ نے اپنی امیونٹی کو ڈیولپ کرنا ہے تو اس میں بہترین دوا ہے بیسیلینیم. کیا؟ بیسیلینیم. یہ ڈراپس ہیں یا ڈراپس ہیں، زیادہ مہنگے بھی نہیں ملیں گے آپ کو. میرا خیال ہے کہ 100-200 روپے کے مل جائیں گے، اور یہ 6 مہینے ختم ہی نہیں ہوں گے آپ. تو اس سے سستی کیا دوائی ہوگی. تو وہ 5 قطرے آپ لے لیں، 5 صبح شام لے لیں، ہفتے میں 2 دفعہ لے لیں. اسی طرح دوسری دوا ہے ٹیوبرکلینیم. یہ بھی 200 اس کی پوٹینسیز ہوتی ہیں، اس کو آپ لے لیں 5 قطرے صبح شام. لیکن جس دن بیسیلینیم لیں اس دن ٹیوبرکلینیم نہ لیں. مطلب آج آپ نے بیسیلینیم لے لی، کل ٹیوبرکلینیم لے لیں، 3 دن کے بعد پھر اس طرح لے لیں. اسی سے آپ کی امیونٹی بہت بڑھ جائے گی. پھر اس کے بعد مختلف دوا ہے، جیسے اگر اس میں
وائرس ہو گیا تو CRP ریز کر جاتا ہے. CRP کی دوائیاں ہیں, یہ بھی جاری رکھیں. اس کے ساتھ پھر CRP کے لیے دوائیاں ہوتی ہیں, وہ اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو لسٹ دے دیں گے. تو آپ خوراک کیا کھائیں, کیا جس سے جو ہے وہ دیکھیں کھانا جو بھی ہے نا سکون اور اطمینان کے ساتھ صاف ستھرا کھانا ہوگا نا. اور حلال کا کھانا پہلے زمانے میں ہم کیا کرتے تھے, ہمارے والدین بٹھا کے زمین پہ ہمیں ڈال کے دے دیتے تھے, اسی میں کتنی طاقت ہوتی تھی. ابھی دیکھیں ٹیبل بھرے ہوئے ہیں لیکن برکت نہیں ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے انجوائے کریں, جو اللہ کے نبی کے احکامات ہیں. اصل تو یہ ہے, اصل یہ ہے. تو مطلب لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا تھا, اللہ سے ہوگا. تو دوائی بھی, بیماری بھی اپنے امر سے آپ کو نقصان پہنچائے گی نا, اللہ کے امر سے آپ کو نقصان پہنچائے گی. اور اگر اللہ کا امر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. امیونٹی کو بڑھانے کے لیے یہ کہ اچھا کھانا کھائیں, جو بھی ملتا ہے شکر کے ساتھ اچھا کھانا کھائیں, سادہ کھانا کھائیں. یہ جنک فوڈ سے پرہیز رکھیں. یہ سافٹ ڈرنک آپ پیتے ہیں, کوکو کولا پی لیا, پیپسی کولا پی لیا, اسپرائٹ, اب اس کو پی کے ڈاکٹر صاحب تو بہت بڑی لیبارٹری کا رن کر رہے ہیں, اس کو دیکھیں کہ وٹامن ڈی کہاں جاتا ہے. 2 کوکو کولا پی کے آپ وٹامن ڈی کر لیں, کہیں کتنی ڈیفیشنسی اس کی ہو جاتی ہے, وہ سارا خراب ہو جائے گا. اب یہ چیزوں کو ختم کریں, پانی نارمل پیے, اگر زیادہ پینا ہے جوسز پی لیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں فروٹ کھائیں تاکہ اس میں پورا اللہ کا پیکج ہے, فائبر ہیں, وائٹامنز ہیں, منرلز ہیں, اینٹی آکسیڈنٹ ہیں. یہ چیزیں امیونٹی کو بڑھائیں گے. فروٹ سب ہماری اللہ کی نعمت ہے, یہاں پہ موجود ہے. دوسری چیز ہے کہ ہلدی, اس کو دیسی ہلدی لے لیں, دیسی ہلدی, اس کو ہاتھ سے پیسیں, مشین میں نہ پیسیں. بس اس کو آپ آدھا چمچ دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ کھا لیں. یہ آپ کو اسٹیرائڈ سے زیادہ بہتر افیکٹ کرے گی. اینٹی بایوٹک ہے, اینٹی آکسیڈنٹ ہے, آپ کو کئی بیماریاں CRP انفیکشن ان چیزوں سے بچائیں گی. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ پریونٹیو ہے. آپ نے گفتگو سنی, ہمارے ماہرین معالج ہیں. یہ بڑی حضوری سی نشست رہی. پھر کسی وقت آپ سے دوبارہ انہی ماہرین طب سے بات چیت کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.